بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج بات ہوگی سہیل آفریدی کی نئی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا، یہ حکومت کتنی پائیدار ہوگی، کے پی میں گورنر راج کی خبریں کیوں گرم ہیں اور ان میں کتنی صداقت ہے، توشہ خانہ 2 کیس جس کا آج فیصلہ متوقع تھا اس کی سماعت 1 ماہ کے لیے کیوں ملتوی کر دی گئی، اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، 27ویں ترمیم کیوں لائی جا رہی ہے، کب لائی جائے گی، افغان طالبان سے مذاکرات کی ناکامی کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں، ان سب پر بات کریں گے۔ پنجاب میں کیا چل رہا ہے اس کا بھی ذکر کریں گے، مگر پہلے ذکر ہو جائے سہیل آفریدی کی اپنے لیڈر سے ملاقات تو نہیں ہونے دی گئی، البتہ عمران خان کی طرف سے نئے وزیر اعلیٰ کے لیے پیغام آ گیا ہے یا گرین سگنل آ گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کابینہ بنا لیں، اپنی مرضی سے بنائیں۔ یہ بہت ہی سہیل آفریدی کی جو قیادت ہے اس پر مکمل اعتماد کا اظہار ہے ان کے قائد کی طرف سے کہ میں کوئی نام سجیسٹ نہیں کر رہا، جو آپ کی مرضی ہے، آپ جس بندے کو مرضی کابینہ میں رکھو، جس کو نہیں رکھنا نہ رکھو۔ عمران خان نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ میں نے کوئی نام نہیں سجیسٹ کیا، یعنی ماضی میں بھی کوئی نام نہیں سجیسٹ کیا، تو اس سے یہ افواہیں تو دم توڑ گئی ہیں کہ عمران خان نے بیرسٹر سیف اور مزمل اسلم کو اگلی کابینہ میں کنٹینیو کرنے کا کہا ہے۔ عمران خان کے اس واضح پیغام کے بعد بیرسٹر سیف کی حد تک تو بات بالکل واضح ہے کہ وہ کم از کم سہیل آفریدی کی کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے، البتہ مزمل اسلم کو شاید کام جاری رکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ اچھا ناظرین، گزشتہ روز جیل سے آنے والے پیغام میں ایک اور بات بھی بہت اہم تھی۔ عمران خان نے کہا کہ آئندہ ان کا پیغام صرف بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہی دیا کریں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی عمران خان کا پیغام دینے کا مجاز نہیں ہوگا۔ اس پیغام کے بعد کچھ حلقوں میں اب یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ عمران خان کا اعتماد مکمل طور پر کھو چکے ہیں۔ سہیل آفریدی جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ بیرسٹر گوہر کو کسی تقریب میں نہیں دیکھا گیا، اس پر بھی کافی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ جہاں تک بات ہے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی، ان کے بارے میں یہ بات بالکل کنفرم ہو چکی ہے کہ وہ اس وقت پارٹی میں عمران خان کے معتمد خاص یعنی سب سے قریبی ساتھی ہیں، اس وجہ سے انہیں سیکرٹری جنرل کا عہدہ بھی دیا گیا ہے۔ اب ناظرین، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی نامزدگی سے انتخاب تک سلمان اکرم راجہ کے کردار نے انہیں پارٹی قیادت اور کارکنوں میں بہت زیادہ عزت بخشی ہے، اعتماد بخشا ہے، اعتبار بخشا ہے، اور ان کے لب و لہجے میں بھی اب وہ اعتماد نظر آنے لگا ہے جو اس سے پہلے اتنا شاید نظر نہیں آتا تھا۔ اچھا ناظرین، آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ دونوں جماعتیں اس وقت بھی حکومت میں ہیں، مگر اب نون لیگ پہلے پیپلز پارٹی کو حکومت کے لیے ووٹ دے گی اور جب حکومت بن جائے گی تو وہ اپنی کرسی سے اٹھ کے نون لیگ وہ اپوزیشن والی سیٹوں پہ بیٹھ جائے گی۔ عجیب ویسے تماشا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام، بلکہ کہنا چاہیے کہ جمہوریت اب بہترین مذاق بن گیا ہے۔ بہرحال ہونے یہی جا رہا ہے، یہ مذاق ہے، یہ انتقام ہے، اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجیے، ہونے یہی جا رہا ہے۔ اب نون لیگ کا خیال یہ ہے کہ دیکھیں سیاست کیا ہو رہی ہے، نون لیگ کا خیال یہ ہے کہ 8 ماہ بعد آزاد کشمیر میں ویسے ہی الیکشن ہونے والا ہے، اس سے بہتر یہی ہے کہ اس دوران اپوزیشن میں رہ کر حکومت پر تنقید اور بڑے بڑے دعوے کیے جائیں اور پھر مرکزی حکومت کے آشیرواد سے دھاندلی یا دھاندلے کے ذریعے آزاد کشمیر میں اگلی حکومت بنائی جائے۔ اب دوسری طرف صحافی عبد المالک نے دعویٰ کیا ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کو دے کر نون لیگ نے کے پی میں گورنر کا عہدہ مانگ لیا۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ آفتاب شیرپاؤ کو گورنر بنانے پہ اتفاق ہو چکا ہے، اس کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی نے آفتاب شیرپاؤ سے ملاقات بھی کی ہے۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ آفتاب شیرپاؤ نون لیگ کے نہیں محسن نقوی کی پارٹی کی جانب سے گورنر بنیں گے۔ اب محسن نقوی کس پارٹی سے ہیں اس بات کا سب کو پتہ ہے۔ اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں، اگر مستقبل میں انہوں نے اسی طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ان کے پر کترنے کے لیے پھر کے پی میں گورنر راج لگانا پڑے گا، جس کے لیے آفتاب شیرپاؤ جیسے بزرگ اور زیرک سیاستدان کا انتخاب کیا گیا، کیونکہ اس بات پر ہر کسی کا اتفاق ہے کہ فیصل کریم کنڈی جو ہیں وہ بہت ناتجربہ کار ہیں، اور وہ جو کنڈی ہے وہ ان کی مطلب فہم و فراست پہ بھی لگی ہوئی نظر آتی ہے۔ بہرحال ان سے لوگوں کی اکثریت کا رائے کی اوپینین یہ ہے
کہ ان سے صوبہ چلنے والا نہیں ہے۔ اب بعض رائے کا یہ کہنا ہے کہ کے پی میں وفاق جو کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آصف زرداری خود ہی پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے فوری کے پی سے اپنا وزیر اعلیٰ دستبردار کرانے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، یعنی اپنا گورنر ظاہر ہے وزیر اعلیٰ ہی بن جائیں گا نا، تو گورنر اپنا انہوں نے دستبردار کرانے پہ رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اچھا ناظرین، اڈیالہ جیل سے بڑی بری، اچھا ناظرین یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بہت دن پہلے آپ کو یہ بات بتا دی تھی کہ گورنر کے پی کو حلف لینے کے لیے کہہ دیا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ایک انتہائی اعلیٰ شخصیت کا دماغ کار فرمایا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ وہاں پہ گورنر کو کوئی گند نہیں کرنا چاہیے اور یہ جو ملبہ ہے یہ اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے۔ تو اب آگے جو حالات جس جانب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس سے میری اس خبر کی تصدیق ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا ناظرین، اڈیالہ جیل سے بڑی خبر آئی ہے جہاں آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی۔ خیال تھا کہ آج وکلاء کے حتمی دلائل کے بعد فیصلہ بھی آ جائے گا، مگر اب اس کیس کی سماعت 27 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے، یعنی پورا 1 مہینہ اب اس کیس کی سماعت نہیں ہوگی۔ ذرائع کہتے ہیں کہ ایسا صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی جا سکے، آئسولیشن کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس 1 مہینے کے دوران کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جو بہت بڑا ہے، جس پر حکمرانوں کو عمران خان کے ممکنہ رد عمل کا ڈر ہے؟ شہر اقتدار میں یہ بات ہر زبان پر ہے کہ انہی دنوں میں 27ویں ترمیم بھی منظور کرا لی جائے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم کے تحت آئینی بینچ ختم کر کے آئینی عدالت بنا دی جائے گی، اور 26ویں ترمیم کے خلاف کیس کی سماعت، جسے فی الحال 10 نومبر تک ملتوی کیا گیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اب اس کیس کی سماعت بھی نئی ترمیم کے بعد آئینی عدالت ہی کرے گی، جس سے بینچ کی تشکیل کا معاملہ بھی خود بخود ہی طے ہو جائے گا۔ اب ذرائع کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کے بعد آئین کے آرٹیکل 234 کے تحت کے پی میں ایمرجنسی نافذ کر کے تمام اختیارات گورنر کو منتقل کر دیے جائیں گے۔ لیکن ذرا غور فرمائیے گا، اگرچہ اصل اختیارات تو کسی اور کے پاس ہوں گے، البتہ بظاہر یہ سب گورنر کے نام پر کیا جائے گا۔ یہ خبریں ملنے پر میں نے آئین کے آرٹیکل 234 کو پڑھا۔ اس آرٹیکل کے تحت وفاقی حکومت جنگ یا اندرونی انتشار کی بنیاد پر ملک کے کسی بھی حصے میں ایمرجنسی نافذ کر سکتی ہے، اور یہ دورانیہ اس کا 6 ماہ تک ہو سکتا ہے۔ اس دوران حکومت کو ایسے قوانین بنانے کی اجازت مل سکتی ہے جو بنیادی حقوق سے متصادم ہوں، ایسے قوانین بنائے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس متوقع صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے پاس کیا پلان ہے۔ نومبر کا مہینہ ناظرین پاکستانی سیاست میں بہت ہی نتیجہ خیز، ہنگامہ خیز ہو سکتا نہیں، ہو کے رہے گا، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا ناظرین، طالبان کے استنبول میں ہونے والے مذاکرات آفیشلی ناکام ہو گئے، اعلان کیا گیا ہے۔ گزشتہ رات وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایکس پہ ٹویٹر پر پیغام میں بتایا کہ مذاکرات کے 3 دور ہوئے ہیں جو بے نتیجہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ مذاکرات میں شریک افغان وفد کئی اصولی باتوں پر متفق ہو چکا تھا، مگر کابل سے ملنے والی ہدایات کے بعد مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی جس لب و لہجے میں پیغام دیا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پس پردہ معاملات بہت ہی خراب ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ طالبان رجیم کو چاہیے کہ وہ اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں، ضرورت پڑی تو انہیں شکست دے کر دنیا کے لیے مثال بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کو آزمانا طالبان رجیم کے لیے بہت مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر طالبان افغانستان کے معصوم عوام کو تباہ کرنے پر بضد ہیں تو پھر جو ہونا ہے یا جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر دفاع کا ناظرین لب و لہجہ اور ان کی طرف سے الفاظ کا چناؤ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے مغربی بارڈر پر کوئی انہونی بات ہونے والی ہے۔ افغان طالبان بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف مشرقی سرحد پر ناظرین بھارت نے فوجی مشقوں کا اعلان کر دیا۔ کل سے شروع ہونے والی یہ مشقیں جو ہیں وہ غالباً 10 نومبر تک جاری رہیں گی۔ لیکن بھارت ہمارا ازلی اور کمینہ دشمن ہے، اور اس سے کسی خیر کی توقع تو رکھی نہیں جا سکتی۔ فوجی مشقوں کی آڑ میں وہ اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کوئی مہم جوئی کر سکتا ہے، اس کے امکانات خدشات موجود ہیں۔ ان حالات میں پاکستان کے مشرقی اور مغربی دونوں سرحدیں جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں غیر محفوظ یا ہلچل والی ہو جائیں گی۔
تو دعا کی جانی چاہیے کہ اللہ رب العزت وطن عزیز کی ان حالات میں حفاظت فرمائے۔ اچھا ناظرین، اشتہارات کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ پنجاب حکومت ایک پر ایک کارنامہ سر انجام دیے جا رہی ہے۔ گزشتہ روز میڈم وزیر اعلیٰ کے اخبارات میں چھپنے والے اشتہارات سے پتہ چلا کہ پنجاب حکومت نے غریب اور متوسط طبقے کے لیے راشن کارڈ کا اجراء کر دیا ہے۔ ابھی اس شاندار کارنامے پر ستائشی پیغامات شروع ہی ہوئے تھے کہ پی ٹی آئی والوں نے وہی اپنا وتیرہ رنگ میں بھنگ ڈال دی۔ یہ کہنے لگے ہیں کہ جی عمران خان دور کا یہ تو احساس راشن پروگرام ہے، اس کی ڈیٹو کاپی ہے، وہی اٹھا کے یہ پیش کر دی ہے، جس پر انہوں نے مریم نواز نے اپنی تصویر لگا کر دوبارہ یہ شروع کر دیا۔ اب یہ بندہ پی ٹی آئی کا کیا کرے، یہ کہیں پہ رکنے والے نہیں ہیں، کہیں کسی کو نہیں چھوڑتے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ جی میڈم وزیر اعلیٰ کے چچا کی حکومت نے احساس راشن پروگرام بند کر دیا تھا، جسے بھتیجی کی حکومت نے بحال کر دیا ہے۔ اب وہی بات کہ ان پی ٹی آئی والوں کا کیا کریں، یہ کوئی اچھا کام دیکھ ہی نہیں سکتے۔ برداشت کریں، اگر اچھا کام ہو رہا ہے تو برداشت کریں۔ میڈم وزیر اعلیٰ جو بھی منصوبہ شروع کرتی ہیں، یہ پی ٹی آئی والے اس کا شجرہ عمران خان کی حکومت سے نکال لاتے ہیں اور پھر خالی خلی باتیں میں نہیں کرتے، اس کے پورے تصویری اور ویڈیو ثبوت جو ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں۔ یہ تو بلا وجہ تنگ کرنے والی بات ہے نا، مطلب خام خواہ اگر چلے ہے بھی ہے تو چپ رہا جائے یار، تو تھوڑی دیر تو ضرور مطلب اپنا میلہ لانا ہے بکھرا۔ اچھا ناظرین، مطلب میرا گمان یہ ہے، میری رائے ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو خوش ہونا چاہیے کہ میڈم وزیر اعلیٰ انہی کے قائد عمران خان کے منصوبوں کو دوبارہ زندہ کر رہی ہیں کہ ترقی اور عوامی خدمت صرف عمران خان کے ذریعے نہیں ہو سکتی، میڈم بھی کر سکتی ہے بہرحال۔ اچھا، راشن کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب، اسی راشن کارڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کا کہنا یہ تھا کہ آپ لوگ کارڈ لے کر گھروں کو جائیں اور بدلے میں صرف اتنا کریں کہ میڈم چیف منسٹر کی زندگی اور صحت کے لیے دعا کر دیجیے۔ اب وزیر محترمہ کی جب یہ وہ اپیل کر رہی تھیں تو ان کے لہجے میں باقاعدہ ایک درد محسوس ہو رہا تھا، جس سے لامحالہ ان خبروں کی جانب دھیان چلا گیا کہ جو ان دنوں میڈم وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق میڈم وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی پہ مامور اہلکاروں کی کلیئرنس کی جا رہی ہے، اس حوالے سے بڑے پیمانے پر رد و بدل بھی جاری ہے۔ معروف صحافی زاہد گشکوری کے مطابق ایک اہم سیکیورٹی ادارے نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو اپنی کھلی پبلک میٹنگز کچھ مہینوں کے لیے محدود کرنے کی تجویز پیش کی ہے، بالخصوص اس وقت تک جب تک کہ تحریک لبیک کی انتخابی جماعت والا ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بھیجنے کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ بہرحال ہماری تمام تر نیک تمنائیں میڈم وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہیں۔ برداشتی معاشروں کا حسن ہوا کرتا ہے، جن سوسائٹیز میں عدم برداشت فروغ پا جائے وہ اپنی تباہی کا سامان اپنے ہاتھوں سے ہی کرتے ہیں۔ اچھا ناظرین، پنجاب کے حوالے سے یہ ایک اور خبر ہے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی کارکردگی سے غیر مطمئن پنجاب حکومت نے سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے اپنا ایک اور ادارہ بنانے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ بہت ہی معتبر اخبار، انگریزی اخبار ڈان کے مطابق یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ پنجاب حکومت کا شکوہ یہ ہے کہ جی این سی سی آئی ان درخواستوں پر فوری کارروائی نہیں کرتا۔ اخبار کے مطابق پنجاب حکومت کا خیال یہ ہے، بدگمانی یا گمان یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر سیاسی مخالفین شریف خاندان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ نئے ادارے کے قیام کے فیصلے سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا یہ ادارہ صرف شریف خاندان کے مخالفین کے لیے استعمال ہوگا یا پھر سائبر کرائمز کی طرف بھی کوئی توجہ ہوگی؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین، آخر میں دو اشعار سن لیں۔ نہ دبی دبی سی محبتیں، نہ ڈھکی چھپی اب عداوتیں، نہ دبی دبی سی محبتیں، نہ ڈھکی چھپی اب عداوتیں، نہ دکھاوے کی اب مسکراہٹیں، نہ روگے جاں یہ قباحتیں۔ تھک گیا ہوں جھوٹ سے مجھے چاہیے اب سچ یہاں، تھک گیا ہوں جھوٹ سے مجھے چاہیے اب سچ یہاں، کر رنجشیں تو رنجشیں، گر چاہتیں تو چاہتیں، گر چاہتیں تو چاہتیں۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔